السلام علیکم۔ بینڈ ٹاک سے فرحاد علی شیخ حاضر ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ لائک کر دیجیے گا ہمارے چینل کو، سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ایجاد سے دبا دیجیے گا۔ آج 23 مارچ کا دن ہے، یادگار دن ہے۔ کیا ہم 23 مارچ کو منا سکتے ہیں؟ اس زمانے کے لیڈرز، قائد اعظم علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر اور دوسرے، جن کا کیریکٹر، جن کی تقاریر آپ سنیں اور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لیڈروں میں، ان رہنماؤں میں ہمارے اور آج کے رہنماؤں میں کس قدر فرق ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نہ صرف ہمارے رہنما تھے بلکہ ایک بہت اچھے وکیل بھی تھے۔ انہوں نے اپنا جو پروفیشن تھا وہ وکالت کا چنا تھا، اور بلکہ ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ انگلینڈ گئے تھے اور یونیورسٹی تلاش کر رہے تھے، کالج تلاش کر رہے تھے کہ جس میں جا کر وہ اپنا بیرسٹر یا بار اٹلاع کریں گے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے لنکنز ان کا انتخاب کیوں کیا؟ تو آپ نے بتایا کہ جی لنکنز ان میں گیا ہوں بہت ساری یونیورسٹیوں میں، لیکن جب میں لنکن انس پہنچا ہوں تو اس کے مین ڈور پہ ہی دنیا کے تمام قانون دان جتنے تھے ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور سب سے اوپر جس قانون دان کا نام لکھا ہوا تھا وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہیں سے بار اٹلاع کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، جو بڑے رہنما ہوں مطلب ان کی سوچ کہاں، ہم لوگ اس طرح کا نہیں سوچتے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ امریکہ چلے جائیں اور انگلینڈ چلے جائیں اور جا کے بس نام ہو جائے کہ جی ہم نے باہر سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو اینی ہاؤ قائد اعظم وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے پاس ایک بہت اچھا بزنس مین آیا، نقصان میں چل رہا تھا۔ اس نے کہا جی آپ میرا مقدمہ جو ہے وہ لڑیں گے؟ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ بالکل میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا، لیکن کچھ میری وہ شرائط ہوتی ہیں۔ تو اس نے بزنس مین نے پوچھا جی آپ کی جو ہے وہ فی کیا ہے؟ تو قائد اعظم نے کہا جی میری فی جو ہوتی ہے وہ مقدمے کے لحاظ سے نہیں ہوتی، میں پیشی کے لحاظ سے لیتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ جی آپ کی کتنی ہے پیشی کی؟ انہوں نے کہا جی میری پیشی جو ہے وہ پر پیشی میں 500 روپے لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی میرے پاس تو 5000 روپے میں لے کر آیا ہوں۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ جی پھر تو یہ ہے کہ آپ کسی اور جگہ کو تلاش کر لیں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور پھر وہ بڑا نامناسب ہوگا۔ لیکن بہرحال اس نے بڑا وہ کیا کہ نہیں جی آپ ہی۔ تو بہرحال قائد اعظم نے وہ مقدمہ لے لیا اور اپنی تمام صلاحیتیں اور اپنی تمام ایکسپرٹیز لگا کر وہ مقدمہ 3 دن میں جیت لیا، اور اس کے بعد آپ نے اس بزنس مین سے 1500 روپے 3 دن کے 500 روپے کے حساب سے لیے۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو 5، لیکن آپ نے کہا میں نے اس 5000 کی بات نہیں، میں نے اپنا حق لے لیا۔ تو سوچئے آج ہم یا ہمارے یہ جو رہنما ہیں یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیریکٹر کیا تھا؟ یہاں تو لوٹ کھسوٹ میں مچے ہوئے ہیں، عوام تو دور کی بات ہے، صرف اپنے بینک بیلنسز بڑھانے میں لگے ہوئے۔ ان لوگوں کو تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس کتنی دولت ہے۔ انہیں غریب کے درد کا کیا پتہ کہ غریب ایک صبح جب مزدوری پہ نکلتا ہے تو اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ شام کو پیسے لے کر آئے گا اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ کچھ کھا سکیں گے یا نہیں۔ وہ اللہ توکل پہ نکلتا ہے اور اللہ پھر سب کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اگر انسانوں یا ان رہنماؤں کو یہ چیز دے دی جاتی تو شاید آج ہم سب بھوکے مر جاتے ہیں۔ تو بہرحال 23 مارچ کا دن ہے آج،
عہد کیجئے آپ بھی اور ہم بھی کہ انصاف سے کام لیا جائے، کسی کا دل نہ دکھایا جائے، اور اللہ تعالی ہمارے ان تمام رہنماؤں کو آپس میں پیار، محبت، صلح، اور صرف ان کے پاس ایک فوکس ہونا چاہیے کہ یار آپس میں مل لو، یہ نہ ہو کہ کوئی اور فائدہ اٹھا لے، تو عوام کی خاطر، پاکستان کی خاطر، پاکستان زندہ باد۔